بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل آواز نیوز۔ اور آج جو ٹی ایل پی کا دھرنا تھا اس کو تقریباً اس پر ایکشن لیا گیا، حکومت کی جانب سے بڑا شدید قسم کا ایکشن لیا گیا۔ اس میں اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ راستے سارے بند کر دیے گئے ہیں، لاہور سے اسلام آباد کی طرف آنے والے راستے سارے بند ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو کنٹینر ان کا تھا سرکاری، جو ٹی ایل پی کا اپنا کنٹینر تھا، اس پہ شیلنگ کی گئی، شدید قسم کی شیلنگ کی گئی اور آگ بھی لگا دی گئی کہ کنٹینر بالکل اب وہاں جو ہے نا خاکستر ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو اپڈیٹ ہیں دونوں طرف سے، حکومت کی طرف سے جو پنجاب پولیس ہے ان کی طرف سے ایک ایکشن لیا گیا۔ اس ایکشن میں کافی سارے ٹی ایل پی کے کارکن جو ہے نا زخمی بھی ہوئے ہیں اور جاں بحق بھی ہوئے ہیں۔ اسی طرح پنجاب پولیس کے بارے میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے، ٹی وی چینل پہ دکھایا جا رہا ہے کہ پنجاب پولیس کے بھی بہت سارے جو اہلکار ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں اور جاں بحق بھی ہوئے ہیں۔ لیکن کچھ بھی ہے، دونوں صورتوں میں مسلمان ہیں اور دونوں صورتوں میں پاکستانی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کروں گا میں کہ جب ٹی ایل پی اس بات کے لیے ایگری تھی، وہ چاہتی تھی کہ جو ہمارے مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہو جائیں، پھر ٹی ایل پی کی مذاکراتی ٹیم وہاں پہنچی بھی، پھر جب ٹیم وہاں پہنچی ہے اس ٹیم کو وہاں سے روک لیا گیا اور رات کو پھر ان پر اٹیک کیا گیا۔ صبح فجر کے بعد شدید قسم کا جو ہے نا اٹیک کیا گیا ہے، جس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے اور بہت سارے لوگ جاں بحق بھی ہوئے۔ یہ ایک حکومت کی طرف سے میں چاہتا ہوں کہ مذاکرات کا راستہ کھلا رہنا چاہیے تھا۔ یہ ایک شدت پسندی ٹی ایل پی کی طرف سے بھی ہوئی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے جو شدت پسندی ہوئی ہے یہ بہت خطرناک تھی، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ عوام جو ہے وہ حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں، حکومت جو ہے ان کو چاہیے کہ عوام کی جو غلطیاں ہیں ان کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ کہا جا رہا ہے جی کہ ایس ایچ او جو ہے ان کو بھی جاں بحق کیا گیا ٹی ایل پی کی جانب سے، یہ کہنا ہے حکومت کا اور پنجاب پولیس کا، اور اس کے بعد یہ ری ایکشن کیا گیا۔ دیکھیں جس وقت مذاکرات کی ٹیم پہنچ چکی تھی، جب مذاکرات ہو رہے تھے، پھر دونوں طرف سے بالکل تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ اور میں نے بہت ساری جگہوں پہ اسعد رضوی کے بیانات سنے ہیں۔ اسعد رضوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی جب ہمیں ہماری مذاکراتی ٹیم گئی ہوئی ہے، جب وہ کچھ آگے فیصلہ کرے گی تب اس کے بعد ہم کوئی اگلا لائحہ عمل طے کریں گے کہ آگے جانا ہے یا نہیں جانا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اسٹیج سے اعلان کیے گئے، بہت شدید قسم کے اعلان کیے گئے اور جذباتی طور پر اسعد رضوی صاحب کی طرف سے اعلان کیے گئے کہ گولی نہیں چلائیں، آپ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں، آپ ہم سے مذاکرات کریں، بات چیت کریں، لیکن وہ بات چیت نہیں کی گئی، کیونکہ جتنے بھی ٹی ایل پی کے وہاں اسٹیج پہ موجود تھے، کارکنان موجود تھے، ان پر بھی شیلنگ کی گئی اور بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ٹی ایل پی کو بھی اور حکومت کو بھی۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس سے میں آپ کو آگاہ کروں کہ پاکستان میں ایک دفعہ پھر احتجاج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ لاہور میں، کراچی میں، راولپنڈی میں، اسلام آباد میں مختلف جگہوں پہ راستے پھر بند کر دیے گئے ہیں، اس ڈر سے کہ ایک دفعہ پھر ریلی نکل سکتی ہے، احتجاج ہو سکتا ہے۔ اسعد رضوی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ زخمی ہے، انس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے جی انس رضوی جو ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی زخمی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو ٹی ایل پی کے کارکنان ہیں ان کو کون روکے گا، یا ان کے جو ابھی کے جو مظاہرے چل رہے ہیں یہ پورے پاکستان میں اگر پھیلنا شروع ہوگی تو پھر کیا کیا جائے گا۔ حکومت کو یہ چاہیے کہ مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھیں اور مذاکرات کی طرف جائیں۔ اختتام کی جانب چلتے ہیں، انشاءاللہ پھر ایک پروگرام لے کر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے۔ جب تک جو اپڈیٹ آتی جائے گی آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ میں ہوں خرم ابن شبیر، آپ دیکھ رہے تھے ڈیجیٹل آواز نیوز۔